تم اپنا فون بند مت کرنا۔ اور تب میں خود کو کتنا خوش قسمت سمجھتی تھی کہ میرے مقدر میں اللہ نے کتنا اچھا آدمی بھیج دیا ہے، مگر اب میرا پورا بدن پوری طرح سے کانپنے لگا۔ میں نے کئی مرتبہ طارق کو فون کرنے کی کوشش کی لیکن نمبر بن جا رہا تھا۔ اس کے ایک نمبر کے علاوہ میرے پاس اس کی آئی ڈی وغیرہ تھی، وہاں پر میں نے بھی میسج چھوڑ دیے، لیکن مجھے یقین آ گیا تھا کہ وہ اب مر کر مجھے نہیں دیکھے گا، کیونکہ وہ بھی بالکل ایک پلے بوائے تھا۔ ریسٹورنٹ سے نکلتے ہوئے بھی میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ تبھی میں نے ہسپتال کا بورڈ دیکھا تو بغیر سوچے سمجھے اندر داخل ہو گئی، کیونکہ ایک دفعہ پھر میں اس بات کی کرنا چاہتی تھی، کیا واقعی میں بھی حاملہ ہوں یا پھر میرا وہم ہے، یا شاید ایسا ہو کہ میں کوئی برا خواب دیکھ رہی ہوں اور اچانک سے میری آنکھ کھل جائے، لیکن ایسا ویسا کچھ بھی نہیں تھا، واقعی میں حاملہ تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہیں پر جو بھی دوائی وغیرہ ہے ڈاکٹر سے لے کر کھا لوں، لیکن ڈاکٹر نے یہ بات سنتے ہی نئی باتیں شروع کر دیں۔ ایک تو تم خوش نہیں لگ رہی ہو، دوسرا اس بچے کو ختم کرنا چاہتی ہو، مجھے یقین ہے کہ تمہاری اولاد جائز نہیں ہے، اور نہ جانے کیا کیا باتیں تھیں جو ڈاکٹر کر رہی تھی، جبکہ میں کونے میں دبک کے بیٹھی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے ڈاکٹر کو سمجھاؤں کہ میرے لیے یہ بچہ گرانا کتنا اہم ہے۔ اگر یہ بچہ میرے پیٹ میں رہا تو شاید میرے لیے جینا مشکل ہو جائے گا، یا پھر میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا، اور یوں شادی کے 6 ماہ بعد میں طلاق لے کر نہیں بیٹھ سکتی۔ مگر ڈاکٹر نے سلیم کو بلا لیا۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، مجھے لگا کہ شاید اب وہ کوئی بات کرے گا یا مجھے ڈانٹے گا، غصہ کرے گا، لیکن ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ اتنا پرسکون اور خاموش تھا کہ مجھے شک ہونے لگا، آیا کہ کیا وہ انسان زندہ بھی ہے یا پھر چلتی پھرتی روح ہے جس پر کسی بات کا بھی اثر نہیں ہوتا، نہ اسے کوئی بات بری لگتی ہے، نہ ہی کوئی بات اچھی لگتی ہے، نہ وہ میرے قریب آتا ہے، نہ ہی اسے اس بات پر تکلیف ہوئی کہ میرے پیٹ میں کسی کی ناجائز اولاد پل رہی ہے۔ میں مکمل طور پر اس انسان سے عاجز آ چکی تھی۔ پوری رات میں سلیم کے آنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ اگلی صبح کمرے میں داخل ہوا تو میری آنکھیں سرخ ہو کر متورم ہو رہی تھی۔ سلیم نے الماری کھولی اور دراز سے کافی سارے پیسے نکال لیے۔ پیسے لے کر وہ باہر جانے لگا تو میں نے نرمی سے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ یہ پیسے دینے ہیں۔ کس کو دینے ہیں؟ میں تو اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ تبھی میں نے برے عام سے لہجے میں پوچھ لیا تھا، ایک انسان کو دینے ہیں؟ یہ تو مجھے بھی پتہ ہے، کیونکہ جانوروں میں تو پیسہ لینے دینے کا کوئی رواج ہے ہی نہیں۔ کس انسان کو دینے اور کتنے پیسے؟ ایک دم کچھ خریدا ہے کیا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کافی پریشان ہو گیا تھا میرے سوالات سے، اور مجھے اب مزہ آنے لگا کیونکہ مجھے ناک پر کر لیا تھا اس انسان نے۔ وہ باہر کھڑا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ لیکن میں نے بھی کندھے اچکا کر کہا، جب تک میری بات کا جواب نہیں دو گے تو میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ سچ سچ بتاؤ، کسے دینے ہیں پیسے؟ ایک لڑکے کو دینے ہیں، دے کر آتا ہوں، پھر آ کر بات کرتے ہیں۔ یہ بول کر وہ جانے لگا تو میں بھاگتے ہوئے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہا، سلیم، میں نے 6 مہینے تک تمہاری خاموشی برداشت کی ہے، لیکن اب میرے لیے مزید خاموشی برداشت کرنا بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ پیسے بعد میں دینا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ نرمی سے بولا، بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے زمین کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہیں بالکل بھی برا نہیں لگا کہ میرے پیٹ میں کسی اور کا بچہ ہے؟ تم نے نہ کوئی رد عمل دیا ہے، نہ ہی کچھ اور، نہ ہی میرے قریب آتے ہو، نہ ہی میرے کسی کے قریب جانے پر تمہیں اعتراض ہے۔ کیا تمہیں یہ باتیں بری نہیں لگتی؟ میں یہ باتیں کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اب میرے دل میں مزید ان باتوں کو رکھنا بہت مشکل ہو چکا تھا، تو نیچے دیکھتے ہوئے میں نے جو بھی باتیں میرے دل میں تھیں کر دی تھی۔ مگر سلیم نے ابھی بھی میری بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ سلیم، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ چر کر میں نے دیکھا تو اس کی آنکھیں کافی سرخ ہو رہی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہے، وہ رو رہا تھا یا پھر کوئی الرجی وغیرہ تھی۔ ایک مرتبہ پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے یہ پیسے دینے دو، پھر آ کر تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ لیکن میں بھی اپنی بات پر اٹکی ہوئی تھی کہ میں تمہیں اپنی بات مکمل کیے بغیر نہیں جانے دوں گی۔ 6 مہینے تک بہت کچھ برداشت کر لیا، اب میں تمہاری چپ برداشت نہیں کروں گی، تمہیں بولنا پڑے گا۔ میرے
میرے ہر سوال کا بے شک تھوڑا بہت ہی جواب دو، لیکن جواب دے کر جاؤ۔ میں دوبارہ تمہارا انتظار نہیں کر سکتی۔ تمہیں بالکل بھی شرم نہیں آ رہی کہ میں کسی کے ساتھ راتیں بتا کر آئی ہوں؟ مگر تم نہ مجھ پر چیخے نہ چلائے، کم سے کم میرے منہ پر ایک تھپڑ ہی لگا دو تاکہ مجھے احساس ہو کہ ہاں میں نے غلط کیا ہے۔ میں بولتی جا رہی تھی، تبھی سلیم نے اپنے دونوں ہاتھ میرے آگے باندھ دیے اور روتے ہوئے بولا، ایک مرتبہ مجھے باہر جا لینے دو، پھر آ کر ہم بات کریں گے۔ وہ کافی بے بس لگ رہا تھا۔ میں نے بغیر کچھ کہے دروازہ چھوڑ دیا اور وہ لمبے لمبے ڈاگ بھرتا ہوا باہر چلا گیا۔ میرے دل کی حالت پیچھے کافی خراب ہو چکی تھی، وہ اتھل پتھل ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ سلیم کچھ غلط کرنے گیا ہے۔ اتنے پیسے نہیں، کچھ تو بات ہے، وہ کچھ تو چھپا رہا ہے۔ پتہ نہیں میرا رب یہ چاہتا تھا کہ میں سلیم کے پیچھے جاؤں، یا میرے مقدر میں ہی یہ کچھ لکھا تھا کہ میں نے جوتا پہنا اور دوپٹہ لیے بغیر ہی باہر چلی آئی۔ ہماری بیٹھک سے ایک کھڑکی باہر گلی میں کھلی تھی۔ اتنا تو مجھے یقین تھا کہ وہ گلی میں کھڑا ہوگا، کیونکہ اگر وہ باہر کہیں جاتا تو اپنی موٹر سائیکل لے کر جاتا، لیکن وہ موٹر سائیکل گھر میں ہی موجود تھی۔ میں بیٹھا میں آ گئی اور کھڑکی کھول کر جیسے ہی باہر دیکھا تو جہاں تھی وہیں کی وہیں پر رہ گئی۔ میں مر کر بھی یقین نہیں کر سکتی تھی جو منظر میں نے اپنے سامنے دیکھا تھا۔ میرے سامنے سلیم وہ پیسے ایک لڑکے کو دے رہا تھا، اور وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ طارق تھا۔ چند لمحات بعد طارق وہ پیسے لے کر چلا گیا اور سلیم کتنی ہی دیر اسے وہاں پر کھڑا دیکھتا رہا۔ میں بھی اندر بت بن کر کھڑی تھی۔ میں اونچی اونچی طارق کو بلانا چاہتی تھی کہ کہاں جا رہے ہو تم؟ مجھے برباد کرنے کے بعد تم نے مڑ کر میری خبر تک نہ لی۔ تم اب میرے گھر آئے ہو، میرے شوہر سے پیسے لے رہے ہو، کم سے کم میرا حال چال ہی پوچھ کے جاتے۔ میں وہیں پر کھڑی رہی۔ شاید سلیم کمرے میں گیا، پھر دوبارہ بیٹھک میں آیا تو مجھے وہیں بت کی سی حالت میں کھڑے دیکھ کر نرمی سے بولا، تم نے دیکھ لیا ہے نا سلیم کنوارا نہیں، اس کا نام تو طارق ہے۔ میں نے نرمی سے کہا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ نفی میں سر ہلا کر بولا، نہیں، اس کا نام بھی سلیم ہے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ وہ بول رہا ہے، لیکن اس کی کوئی بھی بات میں سمجھ نہیں پا رہی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ میں بھی خاموشی سے کمرے میں چلی آئی۔ میرا پورا وجود روئی کے گالے کی مانند ہو رہا تھا کہ جسے کسی نے بات کا کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ تم نے پیسے کیوں دیے طارق کو؟ اس کی خاطر یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکال کر میرے آگے کیا۔ میں نے وہ لفافہ کھول کر دیکھا تو اس پر طلاق نامہ درج تھا۔ یہ کس کی طلاق ہے؟ میں نے حیرت سے سلیم کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ روتے ہوئے بولا، تمہاری؟ کیا مطلب؟ تم نے مجھے طلاق دے دی ہے؟ میں نے حیران ہوئے بغیر برے عام لہجے میں پوچھا، کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا میرا دماغ قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ تو وہ نفی میں سر ہلا کر بولا، نہیں، تمہارے شوہر نے تمہیں سلامت دی ہے۔ اب کی بار میں حیران ہوئی تھی اور کہا، تم ہی ہو نا میرے شوہر؟ تو وہ نفی میں سر ہلا کر بولا، نہیں، میں نہیں ہوں تمہارا شوہر۔ پھر کون ہے میرا شوہر؟ اب کی بار مجھے دھچکا لگا تو وہ سنجیدگی سے بولا، سلیم، میرا نام بھی سلیم ہے، اور جس لڑکے کو تم طارق بلاتی ہو وہ بھی سلیم ہے، بلکہ وہی تمہارا شوہر ہے۔ لیکن کیوں؟ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میں کیا پوچھوں؟ جو منہ میں آیا بول دیا۔ مجھے معاف کر دینا عالیہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، لیکن میرے لیے خود یہ بہت ضروری تھا۔ میرے گھر والے میری شادی کرنا چاہتے تھے، جبکہ میں نے انہیں کئی مرتبہ انکار کیا، مگر انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ گھر کے لوگ باتیں کرنے لگے تھے۔ میرے ایک خالہ کے بیٹے کو علم تھا کہ میں نامرد ہوں۔ اس نے میری بات پورے خاندان میں پھیلا دی۔ جب بات میری بے عزتی پر آئی تو میں شادی کے لیے مان گیا، اور میں نے پھر وہ کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنے نام کا ایک لڑکا تلاش کر کے اس سے بھاری پیسے ادا کر دیے اور کہا میری جگہ وہ تم سے نکاح کرے گا، اور جب تم صاحب اولاد ہو جاؤ تو تمہیں چھوڑ دے گا۔ ایسا ہی ہوا ہے۔ تبھی میں تم سے دور رہتا تھا، تمہارے قریب نہیں آتا تھا۔ سلیم نے تمہارے ساتھ نکاح کیا، پھر اب جب تم حاملہ ہو گئی تو تمہیں طلاق دے دی ہے۔ یہ طلاق بچہ پیدا ہونے کے بعد تم پر لگ جائے گی۔ اس کے بعد ہم دونوں چھپ کر نکاح کر لیں گے۔ میں نے جو کچھ کیا تمہارے ساتھ مجھے معاف کر دینا، لیکن خود کو ثابت کرنے کے لیے میرے پاس اور کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ وہ بول رہا تھا جبکہ مجھے اپنا وجود ایک جوکر کی طرح محسوس ہو رہا تھا، جس کے ساتھ جو بھی آئے جب دل چاہے کھیل کر چلا جائے، جیسے ان دونوں آدمیوں نے کیا تھا۔ ایک نے میری قیمت لگائی تھی تو دوسرے نے مجھے خرید لیا تھا، پھر خرید کر واپس بھی کر دیا، اور اب وہ
وہ بیچنے والا ہی دوبارہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ میں خاموش ہوئی، میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب میری بچی اس دنیا میں آ گئی تو میری سلیم عرف طارق کی طرح سے طلاق تو ہو گئی تھی، لیکن میں نے دوبارہ اپنے شوہر جو کہ لوگوں کے سامنے بنا تھا لیکن حقیقت میں میرا شوہر نہیں تھا، اس کے ساتھ دوبارہ کبھی بھی نکاح نہیں کیا اور اپنے بچے کو لے کر گھر سے بھاگ گئی۔